میرے بیان کی ضرورت نہیں رہتی. میں محسوس کرتا ہوں اور دوسرے لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے. جن کو کچھ ضروری کام ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، کچھ کام کو آگے پیچھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن بیان اس لیے بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے لمبے لمبے بیانات 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے یہاں ہوا کرتا تھا بیان. جب مسجد نہیں تھی تو اس بلڈنگ میں بیان ہوا کرتا تھا. ان لوگوں کا بہت تقاضا کہ کچھ تو بیان کرو اور سنڈے کرو، کہ ہم لوگ جمعہ کو نہیں آ سکتے اور سنڈے آ سکتے ہیں. اس لیے اتنے تقاضے کے بعد، اتنے سال کے بعد، بہت وقت ہو گیا، بیان شروع ہو گیا ہے. تو یہ بیان لوگوں کے تقاضے پر ہے، شوق میں نہیں ہوتا. یہ جو بیان ہے شوق میں نہیں ہوتا. جس کو بیان یاد ہو، تقریر اچھی آتی ہو، اس کو تو موقع کی تلاش رہتی ہے، موقع ملتا اور ہم بات کرتے. اور جس کے اندر یہ فن نہ ہو وہ پیچھے چھپ کے بیٹھتا ہے کہ میرا نمبر نہ لگتا تو اچھا. اسے شروع کی تبلیغ کہ جب نکلے تو اعلان کے لیے بھی ہمارا نمبر نہ لگے تو اچھا ہے. ہاں، اعلان کرنا تھا. چونا بھٹی مسجد سے جماعت آئی ہے، نئے ساتھی سے کہا گیا کہ اعلان کرو، تو اعلان میں اس نے کہا چونا بھٹی آئی ہے. چونا بھٹی آئی ہے. بہرحال دین کی بات کہنا سننا دونوں کے لیے نافع ہے. یہ بات تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. بس پورا نفع اس وقت ہوگا جب ہم عمل کی نیت کریں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. یہ ہم طے کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. جب تک یہ ہم طے نہیں کریں گے اللہ ہم کو نہیں بدلے گا. وہ نہیں بدلے گا. وہ تو بندے کا ارادہ بدلنے کا ہوتا ہے تو اس کی مدد آ جاتی ہے. تو نے ارادہ کیا میں آتا ہوں تیری مدد کروں گا، بدل دوں گا. اس لیے سب سے پہلے ہم یہ نیت درست کریں گے. ہم بھی نیت کرتے ہیں. بدلنا کیوں ہے اور کیوں نہیں بدلنا ہے؟ بدلنا اس لیے ہے کہ ہم جہاں ہیں اتنی دینداری کو پوری دینداری سمجھ رہے ہیں، اس لیے بدلنا ہے. ہم پورے دیندار ہیں نہیں، اس لیے عمل کی نیت کریں کہ ہم پورے دیندار بنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ایک چھوٹی سی بات جس سے ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم بدلنے کے لیے سن رہے ہیں یا سننے کے بعد ہم کچھ اور تذکرہ کریں گے. ایک تو بیان میں ہوتا ہے کہ جب اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں سے کوئی عمل سنت شریعت کے خلاف کوئی کرتا ہے لیکن ہمارا دوست ہے، ساتھ میں رہتا ہے، تو جب ایسا بیان آتا ہے جو وہ کرتا ہے تو اس کی یاد آنے لگتی ہے کہ آج وہ بھی ہوتا تو اچھا تھا. ہمیں تو سب ہوتا ہے اس لیے ہم جانتے ہیں. آپ لوگ کے کبھی ہوتا ہے آج وہ بھی ہوتا تو اچھا تھا. اور وہ بھی ہونے والوں میں ایک صاحب ہمارے چونا بھٹی ہمارے یہاں نزدیک ہے، سانتا کروز سے ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں. تو وہاں ہمارے ایک ساتھی نے سنایا کہ ہماری مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کی نیت باندھتے ہی پورے جسم میں حرکت شروع ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتا ہے. ٹوپی کا صحیح کرنا، داڑھی کا صحیح کرنا، کرتے کا صحیح کرنا. ہمارے وہ دوست یا ساتھی جماعت وار مسجد کے ہمارے ساتھی، انہوں نے سنایا ہمیں بات کہ ایک دن ساتھیوں نے میری بات طے کر دیا اور میں اس سے بہت تنگ آ چکا تھا. اس کو دیکھتا تھا تو کنارے کھسک جاتا تھا. نئے آدمی کو ان کو پھنستا تو تھا ہی، لیکن نئے آدمی کو تھا کہ بھائی ہم کل بدل دیں گے جگہ، اور نیا جو باہر گیا وہ چلا جائے گا. تو انہوں نے جو بات شروع کیا تو اس میں یہی بات کیا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں، پڑھنے دیتے نہیں، اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اب چونکہ سب حرکت دیکھی ہوئی تھی اس لیے سارے پورے بیان میں ان کی حرکتیں گنائیں. اگلی جو بات میں کہوں گا اس کو سمجھ لینا اگر یہ سمجھو گے تو.
جب انہوں نے کہا میں نے بیان ختم کر دیا تو آگے ہی بیٹھا تو اس نے بڑھ کر مصافحہ کیا، بولے بہت اچھا بیان کیا، ہم دیکھتے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ارے ہنسی بہت کم آئی، سمجھے نہیں کیا؟ ہاں؟ ایسے سن کے نہ جائیں، ایسے سن کے نہ جائیں۔ سننے والوں کی قسموں میں بھی ایک بات اور سناؤں تاکہ سمجھ سکیں آپ نے ابھی بہت تیز تیز بیان سنا، جوش دلایا گیا بہت، اور میں آپ کو ہنسا رہا ہوں۔ اس کی ضرورت تھی وہ ہو گئی، اب اس کی ضرورت ہے یہ ہوگا۔ ایک دادا اپنے پوتے کو لے کر کتھا سننے گیا۔ کتھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ پروچن، بیان، تقریر۔ آج کل دستور ایسے ہی ہے۔ اور میں نے پوچھا ہے، دیکھتا تھا وہاں کالینہ میں ایک صاحب اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑ کر، جو ابھی چلنا سیکھ چکا تھا، چلنے لگا تھا، دوڑنے لگا تھا، اس کو لے کر مسجد میں فجر میں آتے۔ میں نے کہا حاجی صاحب کون ہے؟ کہا پوتا۔ ہم نے کہا بیٹا کہاں ہے؟ کہا سوتا۔ جس کو نماز فرض نہیں اس کو لے کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ یا خالی نماز کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو سب شعبے میں دیکھیں۔ تبلیغ میں نکلے تو کھانے کی سنتیں، کھانے کے آداب، کیسے بیٹھا جائے، کتنے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ارے کسی کو پتہ نہیں، کھانے کا آداب نہیں مان، کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ ایک جانو، دو جانو، اکڑو۔ تو ایک مولانا صاحب نے بیان کیا تھا، تقریر بہت اچھی ہو گئی تھی، اور کسی کے گھر دعوت تھی، وہاں محلے کے کچھ ساتھی بھی بلا لیے گئے تھے جو ہر مہینے 3 دن کھانے کے آداب میں 3 طریقے بتاتے تھے۔ تو جس نے بیان کیا تھا وہ پالتھی مار کے کھا رہا تھا۔ کھانا تو ہو گیا، وہ چلے بھی گئے، لیکن یہ ساتھیوں نے تذکرہ کیا، ارے کائے کے بزرگ آدمی ہیں، کائے کے بزرگ آدمی ہیں، پالتھی مار کے کھانا کھاتے ہیں اور بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ یعنی جو چیز واجب نہیں تھی اس کے ترک پر جو حرام تھا انہوں نے شروع کیا، اور یہ دین کے دائی ہیں۔ کچھ بات واضح ہوئی؟ ہم سب سے پہلا کام یہ کر دیں، سب سے پہلا کام امت کی خوبیاں تلاش کرنا شروع کریں اور اپنی کمیاں دیکھنا شروع کریں۔ اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، پہلا ارادہ کیا ہو گیا ہمارا؟ کہ ہم پورے دیندار بنیں۔ کتنے؟ تو پورے دیندار بنے ہوئے تو نیت ہو گئی، دعا ہو جائے، اب آگے کیا کیا جائے؟ ہم پوری امت کی خوبیاں تلاش کریں گے اور اپنی کمی تلاش۔ یہ خالی یہاں سے سن کر جا کر کوئی تبدیلی ہونے کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہونی کی ہے؟ وہ گئے تھے دادا کتھا سننے کے لیے، یہاں تھا نا، یاد دلا دیا کرو میں۔ تو وہاں گو ماتا کے بڑے فضائل بیان ہوئے، بڑے فضائل، خوب خدمت کرنا چاہیے، اور جو جو ہونا چاہیے، ماتا کی تو خدمت کرنا ہی چاہیے، اور جتنی کر سکے اتنی کرنا چاہیے۔ دوسرے دن وہ پوتے کو دکان پہ بھی لے کے جایا کرتا تھا۔ اپنے پوتوں کو دکان اور دھندے میں بھی لے کے جایا کرو، اپنے بیٹوں کو بھی لے کے جایا کرو، ان کو ابھی سے وہاں کی بھی عادت ڈالو۔ انہیں ان کا بیان بند کراؤ شکیل بھائی کا پہلے۔ بولے کس بات کی تشکیل کر رہے ہیں؟ جس کی آپ نہیں کرتے۔ کس کی کر رہے ہیں؟ جس کی آپ نہیں کرتے۔ آپ کے ساتھ بچہ رہے گا تو اتنی دیر غلط صحبت سے بچ جائے گا، پھر جب آپ دکان پر لانے کے عادی ہو جائیں گے تو تبلیغ میں لے جانے کے بھی عادی ہو جائیں گے، پھر تبلیغ میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو وہاں بھی لے کے جائیں گے۔ ہو تو یہی رہا ہے کہ تبلیغ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور دن بھر باہر گھومتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور پیکٹ کے کھانے لے لے کے گھر میں آتا ہے۔ دوپہر کو اماں بولتی ہے کھانا کھا لے، نہیں ہم کو بھوک نہیں لگی ہے۔ الٹی پرورش ہو رہی تو
اس لیے ساتھ میں لے کے جائیں گے. کل ایک صاحب یہاں مل گئے مغرب کے بعد, تو ایک چھوٹی سی بچی تھی 7-8 سال کی, شاید 7 سال کی رہی ہوگی. انہوں نے کہا میں گھر سے نکل رہا تو میرے گلے پڑ گئی. انہوں نے کہا اچھا کیا بولی؟ پھر مجھ کو بھی لے چلو. تو میں نے کہا اس میں برائی کیا, اتنی چھوٹی سی بچی ہے, اس کو باہر لے جانے میں کیا برائی ہے؟ تم کو معلوم ہے باہر جانے سے بچوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے, انہیں کیا کرنا ہے. چھوٹے بچے ہوں جب باہر نکلتے ہیں جس چیز پر نگاہ ڈالتے ہیں اس کے بارے میں ان کی فکریں زندہ ہونا شروع ہوتی ہیں. یہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, ایسا کیوں ہے, ان کے اندر کی فکر اجاگر ہوتی ہے. سیکھا ہے آپ نے؟ ہم تو بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک پیکٹ جو پوری دکان اسٹال کو پورا ڈھاکے رہتا ہے, جہاں چلے جاؤ وہ ٹنگنی جو لٹکی ہوتی ہے لال پیلی ہری نیلی, وہ پیکٹ کیا کیا آتے ہیں مجھے تو نام بھی نہیں معلوم. کوئی نام معلوم ہے کسی کو؟ ہاں, ویفر, کرکرے, اور بھی کچھ آتے ہیں. سنا کوئی لیس بھی آتی تھی پہلے. اچھا اسی کا نام لے. جس نے یہ کھلایا یا کھایا وہ برباد ہو کر ہی رہے گا. تو دادا لے کر گیا تھا, سنو سنو دادے پوتی کی بات سنو, گھر ایسا بناؤ, ماحول ایسا بناؤ کہ بچے, پوتے, پوتیاں, بہویں, بیٹیاں انتظار کریں کہ ابا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے, دادا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے. اور جب سب آ جائیں تو خوشی منائیں. ایک گھر میں 2.5 سال کی ایک بچی ہے, جب دادا گھر میں پہنچ جاتا ہے تو سب کو جمع کرتی ہے, دادا ابا آ گئے, دادا ابا آ گئے. اور جیسے سب جمع ہوتے ہیں دادا ابا سے خوشی سے کہتی ہے سب آ گئے, سب آ گئے. اور پھر مصافحہ ہوتا ہے. کیسے؟ چلو سب دادا ابا سے مصافحہ کرو. کون کہتا ہے یہ؟ 2.5 سال کی بچی کہہ رہی مصافحہ کرو. اس مصافحے میں اگر کسی نے سنگل ہاتھ بڑھایا وہ کہے کہ دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ. ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جانے سے اتنی خوشی ہوتی ہے, بیوی خوش, بچے خوش, ابا خوش, اماں خوش, پوتی خوش, نواسے خوش. وہ دادا پوتے کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ارے بیٹوں کا باپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے, دادا پوتا تو چھوڑ ہی دو, تو ایک پیڑھی تو آگے چلے گئی, اب کیا بچا ہے. جب مسلمان کا گھر ایسا ہو جائے کہ گھر والا آئے تو اس کے آنے سے خوشی نہ ہو تو یہ کون سا کردار نبھاتا ہے. اصل دین میں اچھا بننے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تمہیں وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور اس کو بار بار سوچتا ہوں, بڑی عجیب باتیں کھلتی رہتی. اگر کہا جاتا پورے شہر میں تم کو بااخلاق لوگ سمجھنے لگے تو کتنوں سے اخلاق برتتے. تم کو 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم کی باؤنڈری دے دی گئی. ایک گھر کتنا بڑا ہوا؟ اتنا ہی بڑا ہوئے گا نا. اور ممبر کتنے ہوتے گھر کے؟ ارے بھائی جو عام طور سے ہوتے بولو نا. ابا اماں ہے سمجھ لو بوڑھے, اور یہ جو اب ابا ہے بہتوں کا, یہ 2 ہو گئے, اور ہم 2, ہمارے 4. ہم 2 ہمارے 4. اللہ کرے اس سے بھی زیادہ ہوں. آمین بولو. پہلے بہت پیدا ہوتے تھے اور بہت اچھے بنتے تھے, اب اتنے سے بن رہے ہیں اور بہت خراب بن رہے ہیں. کیونکہ پہلے جو تھے وہ حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتے تھے, اب جو ہے چھیننے کی فکر کرتے ہیں. ہم کو دو, بس ہم کو دو, دے دیا پھر کہیں گے ہم کو دو. اور کسی گھر اگر بانٹ کر کوئی مر بھی گیا تو پھر جھوٹے دیندار, جھوٹے دعوے دار خاندان کے کھڑے ہوتے ہیں, مر گیا اس میں میرا حصہ تھا. ارے اسے تو دے دیا تھا تیرے کو صاحب. خیر میں وہاں آ جاؤں یار, بات پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہوں, دادا پوتا کے ساتھ پھر کہاں چلا گیا.
تو اب وہ دکان پہ اب یاد رہے بھی تو چھوڑ دو. دکان پہ پہنچا, کون پہنچا؟ دادا پوتے کو لے کر. اور پھر کہتا ہوں اب یہ آواز نہیں, اور اس دکان پہ بیٹھنے پہ دھیرے دھیرے اس کی تربیت کرو. ہم لوگ ایمان والے ہیں. ایمان والا کبھی ایسے گھر تیار ہو گئے ہیں جہاں باپ بولتا ہے ایمان والا کبھی, تو بچے زور سے بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتا. گھر میں اتنا یاد دلا دیا گیا ہے لوگوں کے گھروں میں کہ پوچھو اپنے بچوں, بتاؤ اپنے بچوں کو ہم لوگ ایمان والے ہیں, اور ایمان والا کبھی اتنا کہہ جھوٹ نہیں بولتا. تو دکان پر تربیت ہوگی بیٹھا کر کہ بیٹا جھوٹ نہ, ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ہم جھوٹ بولنا اللہ کو بہت ناپسند ہے. ایمان والا جھوٹ ہی نہیں بولتے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے, ابھی سمجھے گا نہیں, سمجھے گا. یہ چھوٹا ہے, سمجھے گا, سب سمجھے گا. ایک مدرسے میں گیا, بڑا شاندار مدرسہ ہے, اللہ خوب حفاظت فرمائے, دیکھنے جیسا ہے اور اب اپنے بچوں کو وہاں داخلہ دلانے جیسا ہے. ایک ایک چیز دیکھ کر جی خوش ہوا ہے. جوتا اتارنے کا ڈھنگ بھی دیکھ کر جی خوش ہوا ہے. اور صبح اٹھنے کے بعد ان کا بستر دیکھ کر بھی جی خوش ہوا ہے. ایسی تربیت ہوتی ہے. اور ان بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا تم اپنے بستر سے جب اٹھو تو بستر کو اس حالت میں چھوڑو ایسا لگے کہ یہ رات کو کوئی مہمان آنے والا تھا, یہ اس کے لیے بچھایا گیا اور مہمان نہیں آیا ہے. سنا آپ نے؟ ہمارے گھروں میں سکھاتے ہیں نا بستر اٹھانے کا آدھا. بستر کیا چیز ہے؟ اٹھانا کیا چیز ہے؟ اس کا ڈھنگ پہ, اور ہمارے نزدیک اس کی اہمیت بھی نہیں رہی. جینے کا ڈھنگ بھول گئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل ہر معاملے میں اتارنا شروع کریں گے, سب ڈھنگ آ جائے گا, سب ڈھنگ آ جائے گا. تو فجر کے بعد وہ تھوڑا بیان کرتے تھے وہاں محتمم صاحب, اور ایک طرف وہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے تھے, ایک طرف بڑے بڑے بچے ہوتے تھے. اور رات میں ہمارا قیام تھا, جب وہاں بیٹھے صبح میں تو دیکھا, تو چونکہ عادت اعتراض کی, ارے مولانا سب کو بیٹھا کے بیان کر رہے ہیں, اس کے مطلب کی بولیں گے کہ اس کے مطلب کی بولیں گے, اور ان کے خلاف بولیں گے تو ان کے سامنے بولیں گے, اور ان کے خلاف بولیں گے تو ان کے سامنے بولیں گے. یہ بیان کیسے کر رہے ہیں؟ بیٹھے, ان کی باتیں جو تھی بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سننا شروع کر دیں, یہ سنا ہوا سب جمع ہوتا جائے گا, جیسے جیسے عمر اور حالات آئیں گے یہ عمل ان کو, یہ یادداشت میں ان کو یہ نمونہ مل جائے گا کہ مولانا نے ایسا بتایا تھا. نہ ہم اچھی بات بتا رہے ہیں, نہ اچھے کام کر کے دکھا رہے ہیں. اور ایک بات اور یاد آ گئی, سن لو. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی توتلی زبان میں بات کرتے ہیں, کسی کو اتفاق نہ ہو, ہمارے تو بہت تجربے ہیں, آپ کے کتنے ہیں پتہ نہیں. ان کے ساتھ توتلی زبان میں مت بولو. اگر ہم اپنی زبان بولیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ ہماری تک آئیں, ورنہ وہ وہیں خوش ہو جائیں گے, جلدی سے توتلا پر نہیں جائے گا. اور بچہ اپنے سمجھ کے اعتبار سے کوئی بات ایسی کرے جو ہنسی بن جائے, مذاق بن جائے, اس کا مذاق اس وقت کبھی نہیں اڑانا. احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا اور بات دھیرے دھیرے کم کر دے گا. ارے اگر میں نے کچھ غلط بیان کیا ہو تو بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, کہہ دیں کہ نہیں ہومیوپیتھ میں ایسا نہیں ہے, تم اسی کی زبان میں سکھاؤ. ہاں کیا؟ ہاں
ہم نے ہومیوپیتھی کہا، مفتی سے کہا ہوم پیتھی میں ایسے ہی ہے، ہاں گھر کی پیتھی میں ایسے ہی ہے۔ ابھی میں نے ایک جگہ فون لگایا، ایسے عبرت کی باتیں ہیں، اور اتنے میں ان کی چھوٹی بچی کے رونے کی آواز ہے جو دوڑتی ہے، اور بہت باتونی ہے، آپ بات کر کے دیکھ لیجیے، اتنی چھوٹی ہے کہ اول گمان ہی نہیں ہوگا کہ اتنی بات کرتی ہے۔ اس کی بات نقل کی جائے گی، ارے چھوڑو یار وہ کیا بات کرے گی، ابھی تو بہت چھوٹی سی ہے۔ تو کھڑے کھڑے اس نے اس میں حال میں پیشاب کر دیا۔ تو میں نے کہا پھر اسی کیا ہوا؟ اپنی عادت ایسی ہے، سوال بہت کرتے ہیں عمل کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہاں پیشاب کر دیا، تب وہ باتیں بنا رہی ہے اور رونے لگی ہے، اور میرا اسپیکر آن رہتا ہے۔ بند کرنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا ایسے وقت میں کیا کہنا چاہیے؟ نالائق کہے گی، کتنی بڑی ہو گئی، بولتی بتا دیے، سب باتیں بولتی ہے، مٹھائی لاؤ بولتی ہے، پھل لاؤ بولتی ہے، پیشاب نہیں بتاتی۔ اہلیہ نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا میں ہی بولتا ہوں کیا کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں بیٹو، کوئی بات نہیں، بچی ہو نا، بھی ہو ہی جاتا نا ایسا، اس میں کیا پریشان ہونے کی بات، ہم لوگ صاف کر لیں گے۔ پیشاب دبا کے رکھے گی، نہ جانے کتنی بیماریاں ہوں گی، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، حکیم بیٹھے، پوچھ لو۔ اس کو شرمندگی کیوں ہو رہی ہے، رو کیوں رہی ہے، اس کو ٹھیک لگ رہا ہے تو کیوں رو رہی؟ ہم یہ سب کچھ سیکھتے نہیں، اس کو خود کو خراب لگ رہا ہے، اس کو خود کو خراب لگتا ہے تو اس کو شرمندہ مت کرو، اس کے تسلی کا سامان کر دو، ورنہ پیشاب بتا بھی نہیں رہی ہے، روکے دوائی پڑی ہے، کچھ دنوں کے بعد بیماری لگے گی نہیں لگے گی ڈاکٹر۔ اور پیمپر پہنانے والے کی ذمہ داری ہے ایسی ماں کی، ایسے باپ کی، کہ اندازہ لگائے کتنی کتنی دیر کے بعد پیشاب کرتی ہے یا کرتا ہے، اس کو دیکھتے رہے، کہتے رہے، اور خود اپنا ایک وقت طے کرے کہ اتنی دیر کے بعد ہم اسے لا کے استنجا کرائیں گے۔ شکیل بھائی تمہارے بھی بچے ہوتے تو پتہ چلتا، نہیں ہمارے ہیں 5 ہیں، اور پھر ہمارے بھائی کے 5 ہیں، ہم لوگ 10 ایک گھر میں رہے ہیں۔ پوچھ لو ہمارے گھر کی عورتوں سے کہ زمین کتنی دفعہ صاف کرنی پڑی۔ پڑھنا تو پڑھا تو ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوا، لیکن زمین کتنی دفعہ صاف کرنی پڑی، چٹائی کتنی دفعہ صاف کرنی پڑی۔ اور جس کے گھر میں ہو بھی جاتا ہے وہ کیا کہے گا، اے لکشمی، کام والی کو، کس کو بلایا اس نے، اے لکشمی وہ چٹائی ذرا دھوتے دو، پاک کر دے گی نا، لکشمی مسئلہ جانتی ہے، لکشمی مسئلہ جانتی ہے، پاک کر دے گی۔ اس لیے اپنے گھر میں بھی ایسا ہو گیا تو جس بچی سے جو سیانی ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، کام کے لائق ہو رہی ہے، کچھ دن میں سسرال کے لائق بن جائے گی، اس سے کہو بیٹا دھو، اور اس کے دھونے کا طریقہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے۔ ایک ساتھ ایک واقعے میں کتنی تربیت ہو جاتی ہے، لیکن نہ دادا کو مسئلہ معلوم، نہ پوتے کو معلوم، نہ کسی کو معلوم، اور چٹائی ناپاک ہو چکی ہے، اسی میں نماز ہو رہی ہے، اور 7 صحابہ تو عصر سے لے کے عشاء تک اسی بیٹھی رہتی ہیں۔ اس لیے کہ ان کے یہاں کا دستور کیا ہے، ان کے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب بہو آ جائے تو کچن اس کے حوالے کر دو۔ کیا کرو؟ بہو آ گئی تو ارے بیٹا میرا کیا رہا، اب سب کچھ تیرا ہی ہے، اب سب کچھ اب تو ہی کچن سنبھالے گی، اور کچن میں سنبھالوں گی، یہاں پھنسا کر کچن میں یہاں لگا لوں گی، گرے گی نہیں، کچن تو سنبھالے گی، اور ذرا غلطی کرے گی تو ڈانٹوں گی میں۔ دادا کے پاس پہنچ جائیں ہم لوگ، اب واپس چلے جائیں، ہو گئی نا بات، بہت ساری ہو گئی نا، اب دادا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پانی پیتے ہیں آپ لوگ بھی؟ پانی پیتے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں جو پیتے بھی نہیں۔ پانی پینے کی دعا یاد ہے؟ کب جب مر جائیں گے تب یاد کریں گے، مر جائیں گے تب یاد کریں گے۔ دن میں 5 ٹائم 6 ٹائم 10 ٹائم پانی پینے کی دعا یاد نہیں؟ آسان سی ترتیب ہے۔ اپنے بارے میں جب اپنی کمی سوچو گے تو یہ کہو گے یہ یاد نہیں ہے، یہ یاد نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے،
اور دوسروں کی کمی دیکھتے رہ جاؤ گے تو جتنی دیکھا ہے وہ بھی جمع ہو جاتی ہے. ابھی کمپیوٹر میں وہی چیز ہوتا ہے, جو دیکھا, جو دبایا, اب تک باہر تھا, اب کمپیوٹر کے اندر آ گیا. اب جب انگلی دباؤ گے تو وہ جو خرابی تھی جو یہاں کمپیوٹر میں ڈالا تھا دماغ میں, اب وہ سب وہ نکلے گی. تو پہلے سے اپنی تھی ہی, دوسروں کی دیکھ کے وہ بھی جمع کر لیا, اور خوبیاں دیکھتے تو وہ جمع ہوتی. یہ بات شروع کیا تھا نا میں نے, ارے یہاں شروع کیا تھا, پہنچایا نا واپس آپ کو اسٹیشن تک. تو دادا بیٹھا کے چلا گیا دکان پر پوتے کو, اور رات کو کیا سن کر آئے تھے؟ یہ پروچن سننے گئے تھے, کتھا سننے. اور کتھا سننے میں کیا سنا تھا؟ گاؤں ماتا کی خدمت کرو, اس کے بڑا پنیہ کا کام ہے, بڑا پنیہ ملتا ہے. تو وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد کچھ گائے آئی, ایک ریوڑ آیا ہے گائے کا, اور اس کی اناج کی دکان تھی دادا کی, اور اناج دیکھ گیا اور گایوں نے منہ مارنا شروع کر دیا. اور یہ بہت خوش ہو کے دیکھ رہا ہے دادا پوتا, اور شکر ادا کر رہا ہے کہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ملی خدمت کے لیے, اچھا ہوا سب یہیں آ گئی. اتنے میں دادا آ گیا, اور بغل میں ہی تو گیا تھا, ایک دم ہائے 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 ہائے. سارے جانور کے لیے یہی زبان ہے, جیسے سارے شوہروں کے لیے وہ ہے. کیا ہے؟ وہ آئے نہیں ہیں, وہ گئے ہوئے ہیں. سارے بیویوں کے لیے ان کے شوہروں کا نام کیا ہے؟ وہ. اب اس نے اور لاٹھی اٹھایا اور مارنا شروع کیا, بھگانا شروع کیا, ایک ایک کو بھگایا, اور اس کو بڑا برا بھلا کہا, نالائق کہیں گے, پورا اناج کھا جاتی, سب دکان میری لٹ جاتی. تو اس نے راتھی کو سنا تو اس کو یاد تھا. اس نے کہا دادا جی کل رات کو کتھا میں بتایا گیا تھا کہ ان کی خدمت کرو, تو ہم تو خوش ہو گئے تھے. تو دادا نے کہا تم نے ایک چیز وہاں نہیں دیکھا تھا. وہ کیا؟ بولے ہم لوگ چادر بچھا کے بیٹھے تھے, اپنی چادر لے گئے تھے. ہاں, جب ہم اٹھے تو جھاڑ دیا تھا کہ نہیں جھاڑا تھا؟ جھاڑ دیا تھا نا وہاں. یہ سننا اور بات ہے, جھاڑ کے چلے جایا کرو. ہم سنیں جھاڑ کے جائیں گے یا لے کے جائیں گے؟ تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پوری امت کے ایک ایک گنہگاروں کے بھی خوبیاں تلاش کرو. تمہاری عداوت, تمہارا جھگڑا اپنی جگہ کرتے رہنا کہ ہم حق پہ ہیں, ہم لے کے رہیں گے, یا اشار کر کے دے دیں گے, لیکن اس کو برا نہ سمجھنا, اس کے فعل کو برا سمجھنا. اللہ نے بنایا ہے بندوں کو, اور کہا میں نے بنایا ہے, میں نے بنا کے کہا میں نے اچھا بنایا ہے, بہترین سانچے میں ڈھالا ہے, اور ہم کہتے ہیں برا ہے. کچھ سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت دیندار ہیں. جس دن یہ پیمانہ اپنے اوپر لگایا اور اس کے بیرو میٹر نے بتایا کہ سب دیندار ہے, تم دیندار نہیں ہو, سمجھو یہ اب راستے پہ ہم آ گئے. اور میں آداب گشت سے اسی بات سیکھا ہوں 70 میں, اور بات پوری کروں مثال سے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے. گشت میں جاتے ہیں, گشت میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جماعت آئی, جماعت کا کچھ ساتھی چلے, اپنے مقامی ساتھی چلے, ایک امیر طے ہو گیا, ایک رہبر طے ہو گیا, ایک متکلم طے ہو گیا. یہی ہوتا ہے نا. اور اپنے محلے میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی شراب کی بھٹی ہے. کیا ہے؟ شراب کی بھٹی. اس کا باپ شراب بناتا تھا, بیچتا تھا اور پیتا بھی تھا. یہی کام اس کا بیٹا بھی کر رہا ہے, اور یہ بیٹا ہماری عمر کا ہے. اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا اور ہم نے بھی اس کے باپ کو دیکھا تھا, اور آج اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم متکلم سے اس کا تعارف کیسے کرائیں گے؟ ہے نا, جماعت کے بہت ساتھی یہی کرائیں گے کہ بھائی بات کرو, اس کا ابا بھی ایسا تھا اور یہ بھی ایسی شراب پیتا ہے, ایسا بیچتا ہے, ایسے تعارف کرائیں گے؟ بولو کیا دیکھیں گے؟ اس کی کھلی برائی سے بھی آنکھ بند کریں گے, اور کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا, کہیں گے ہمارا ایمان والا بھائی ہے اور اللہ نے سارے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے.
اور ہم دل ہی دل میں برا بناتے ہیں. زبان سے نہیں اس لیے کہتے کہ ہم پارسا ہیں، اگر زبان سے کہہ دیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے غیبت کرتے ہیں. اس لیے دل ہی دل میں برا سمجھتے ہیں، دل ہی دل اس کو گھٹاتے ہیں، اسے حقیر سمجھتے ہیں، اسے کینہ رکھتے ہیں. اور یہ پارسا ہے، ان کو خدا مل گیا. ان کو ملا ہوتا تو مخلوق ایسے دل میں نہیں آتی. مخلوق اسی انداز سے دیکھتے کہ میرا اللہ کا بنایا ہوا ہے، بہت اچھا ہے، یہ کمی اس میں ہے، کچھ کمی ہمارے اندر ہے. تو جا کے کرنا یہ ہے، وظیفہ بڑھا نہیں دینا ہے. وظیفے تو بہت پڑھے جا رہے ہیں اور اللہ کی شان اتنی بھی بلند نہیں ہوتی ہے. کوئی نہ پڑھے تو گھٹتی نہیں، سارے پڑھنے لگے تو بڑھتی نہیں. یہ معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ ہم یہاں لٹ گئے. سارا دھوکہ اپنے تھوڑی سی عبادت پر ہے، اور نہ سیکھتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں بولا کرتے فلا ایسا فلا ایسا فلا ایسا. اور جب پارسا بنتے ہیں تو دل میں بولتے، زبان سے نہیں بولتے. اللہ کے سامنے نفاق کی زندگی گزر رہی ہے ہماری، منافقانہ ایک فعل مستقل ہو رہا ہے، اور اس پر ہم راضی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا خدا بھی راضی ہوگا. نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی زندگی بدلنا پڑے گا اور سچی پکی توبہ کرنا پڑے گا کہ آج سے ہم اس طرح سے سوچیں گے جیسے میں نے کچھ اشارے کیے. پہلی بات، جتنا اپنی نگاہ میں کم ہوتے جائیں گے ہم سمجھیں ہم ایک ایک اسٹیپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جتنی اپنی نگاہ میں کم ہوتے جا رہے اپنی برائی، اتنے ہی ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جتنے لوگ کم ہوتے جا رہے اتنے ہی ہم پیچھے چلے جا رہے. برسوں کے نمازی نہ خدا ملتا ہے، نہ نماز ملتی ہے، نہ تلاوت ملتی ہے، نہ تسبیح ملتی ہے. ملنے کا مطلب تھوڑا یہ کہ کوئی چیز مل جائے کھانے کو، اس کی لذت نہ ملے تو کہیں گے لذت نہیں ملتی. یار کیا لے کر آئے؟ وہ کہیں گے یار 10 آدمی تو کھا چکے اور سینکڑوں خریدتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے بہت اچھا ہے، تجھے کیوں خراب لگتا ہے؟ بخار تو نہیں؟ ہمارے اندر بخار چڑھ گیا ہے، اور ایسا بخار گناہوں کا چڑھا ہے جس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے اور رات دن کر رہے ہیں. اللہ سچا ہمیں اپنے پسند کا دیندار بنا دے. اس لیے ہم تو بہت دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، نسلوں کے لیے مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے. اللہ اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے. کیسا؟ اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا